مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضور محدث کبیر سلطان المناظرین ممتاز الفقہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ نذران درود و سلام بارگاہ سید الانام علیہ الصلوۃ والسلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، نہایت افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا ہوتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام اور سنیت کے نگہبانوں میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے اور وہ سب اپنا رختے سفر باندھ کر سفر آخرت کی طرف متوجہ. آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے اور اہل اسلام کی حفاظت کا سامان قائم رکھے.
حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی علم بقبض العلماء، اللہ تعالی علم کو اٹھائے گا اس طرح پر کہ علماء ہی اٹھا لیے جائیں، اور اب وہ دور آ گیا کہ حتی اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رفیقان گرامی، حضرت مولانا مفتی مجیب علی صاحب شہباز دکن علیہ رحمت و رضوان اس پورے خطے دکن میں ایک عظیم شخصیت اور اپنا ایک انفرادی وجود رکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ یہاں کی صلح سلیت کے ماحول میں اکیلے ہی اپنی شخصیت کے بل بوتے پر اللہ کے فضل و کرم سے وہ عقائد اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت میں شب و روز مصروف اور منافق رہتے ہیں۔ یہ تائید غیبی کہی جائے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے مرکز اہل سنت کا بیڑا اٹھایا اور اس میں ان کو کامیابی نصیب ہوئی کچھ دنوں تک، اور اگر وہ یہاں تشریف رکھتے تو آپ انقلاب عظیم کا ایک عجیب غریب ماحول پاتے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت بالغہ اور حکمت عالیہ سے اس کمی کی تکمیل کا انتظام فرمائے۔ یا رفیقان ملت میری آمد اس خطہ دکن میں بہت دیر سے ہوئی۔ سب سے پہلے میں نے حیدرآباد کا سفر بڑی شرطوں کے ساتھ ایک کانفرنس میں شرکت کے طور پر کیا میں نے، اور دیکھا میں نے کہ اسٹیج پر بڑے پیران اعظام مشائخ کرام جلوہ باز۔ میں نے بغیر ہچک یہ کہا کہ میں یہ پہلی مرتبہ آیا، مجھے معلوم ہے یہ مسئلہ کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو کہ صورتاً ہم اہل سنت و جماعت میں اور حقیقتاً ان کا تعلق سب سے ہے، ان لوگوں کے ساتھ میں شرکت نہیں کرتا ہوں، یہی مسئلہ ہے۔ مگر اس وقت مجھے میں نے جو شرائط رکھی ان شرائط کے مطابق میں آ گیا۔ اب یہ تو ذمہ داری ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے شرط قبول کی اور اس شرط کو ملحوظ رکھا جانا۔ میں تو یہ خرچ کر کے جاننے کی کوشش نہ کروں، مگر یاد رکھیں کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ میں نے اس وقت اپنی پوری قوت سے اس بات کو للکارا
عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے نام تھی، وہ کانفرنس تھی اور بہت عظیم مجمع تھا، مگر کچھ میرے شاگردوں کے شاگردوں نے یہ چاہا کہ جب مجمع اکھڑ جائے تب اس کے بعد ان سے تقریر کرائی جائے۔ 11 بجے مجھے بلایا گیا اور 2:30 بجے مجھے موقع دیا گیا، یہ کہہ کر کہ آپ کا وقت ہو گیا، جلدی چلتے میں پہنچ گیا، مگر ایک کے بعد ایک کھڑکتے رہتے باہر۔ اس کے بعد چند اس کانفرنس کے بعد میرے چند ایسے قریبی لوگ مجھے نظر آئے جن کو میں اعلی حضرت کے فتووں کے دائرے میں پاتا تھا، تو اس لیے میں نے ان سے اپنے تعلق مضبوط کیے۔ پھر تو آنے جانے کا ایک سلسلہ چل پڑا، مگر الحمدللہ اس وقت میں نے اس اسٹیج پر حضرت شہباز دکن کو تو نہیں پایا، بعد میں میری ان سے زیارت اور بہت بے تکلفی کے ساتھ ہم لوگوں کے تعلقات رہے۔ الحمدللہ میں نے یہ خوبی ان میں پائی کہ بے جھجک وہ حق بات کا اعلان فرماتے اور اس پر کوئی خفیف سا پردہ حائل کر کے اس کو اس کا بھی وہ اس کی بھی رعایت نہیں رکھتے، بہت سختی کے ساتھ اپنے مسلک کا اظہار فرماتے۔ اس موقع پر یہ خوبیاں میں نے دیکھی کہ کبھی میں نے ان کو کوئی مشورہ پیش کیا تو اس مشورے کو بہت ہی انہوں نے ممنونیت کے ساتھ قبول فرمایا۔ یہ ان کی ایک ایسی خوبی تھی جو میں نے عام طور سے علماء میں نہیں پائی۔ علماء کا تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک لفظ ان کی زبان سے نکل گیا اور اس لفظ پر کوئی اعتراض واقع ہو رہا ہے تو دفاع میں 1000 کوششیں کریں گے اور مراجعت میں ان کو حائل ہو جائے۔ یہ خوبی ہوتی ہے عام طور سے، مگر الحمدللہ یہ چیز نہ مجھے پسند ہے اور نہ میں اس کو اختیار کرتا۔ پھر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ بڑوں اور چھوٹوں سب سے اچھی باتوں کو قبول کیا جائے، یہ بھی کم واقع ہوتا۔ الحمدللہ ہم کو ہمارے بڑوں نے یہ بتایا کہ کوئی بھی اچھی بات آئے تو اس کی پسندیدگی اور اس کے لیے سبقت کرنے میں کوئی بھی حجاب رکھا جائے اور کوئی اس سلسلے میں اس طرح کی بات پیدا نہ جائے کہ جس سے اس چیز کے قبول اور عدم قبول کے اشتباہات آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مفتی مجیب علی صاحب علی راما شہباز دکن کی عظمت میں اور ان کی اور ان کے اثرات کو ان کے بعد کو قائم رکھنے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آرزویں پوری کرے۔
رفیقان ملت عزیزان گرامی حضرت مفتی مجیب علی صاحب علی رحمہ بریلی شریف درسگاہ سے درس لے کر آئے اور بریلیت کا چراغ آپ نے خوب یہاں پر روشن، اس کی تابانی اور جلوہ افشانی کا انہوں نے خوب انتظام کیا، ورنہ اس دکن کے علاقے سے بہت سے لوگ میرے پاس بھی آئے اور بڑے بڑے علماء کی خدمت میں بھی پہنچے، مگر وہ امتیازی شان جو آپ کو حاصل یہ آپ کی اپنی خوبی تھی، یہ سعادت بزور باقی میں شانہ بخشت خدا بخشندہ رفیقان ملت مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے آپ کے جنازے کے لیے مدعو کیا گیا، مگر میں حاضر نہ ہو سکا، اس لیے کہ جس وقت مجھے خبر ملی اس کے بعد کوئی ایسی گنجائش تھی ہی نہیں کہ میں جنازے کے وقت تک پہنچ سکوں، اور اتفاق سے ہمارے علاقے سے فلائٹ کا جو راستہ ہے، پہلے تو بہت سی فلائٹیں مگر لاک ڈاؤن اللہ تعالیٰ اس بلا کو جلد سے جلد اپنی مخلوق سے دور فرمائے۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹرینیں، فلائٹیں اور بھی سفر کے دوسری سہولتیں یہ سب خلاف معمول ہو گئے، جس کی وجہ سے یہاں پر پہنچنا دشوار ہو گیا۔ اگر وہی حالات ہوتے جو پہلے تھے لاک ڈاؤن کے تو اس حال میں انشاءاللہ میں ضرور پہنچ جاتا، اس کا مجھے افسوس ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ جنازہ پڑھ لینے میں کوئی احساس نماز پڑھنے جس کی نماز پڑھی جا رہی ہے اس پر بلکہ در حقیقت یہ احسان اپنے اوپر حدیث پاک میں دونوں باتیں ارشاد فرمائی، یہ بھی فرمایا گیا کہ جس مسلمان کی نماز جنازہ میں 40 مسلمانوں نے شرکت کی اس کی مغفرت ہو گئی، اور یہ بھی فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان مسجد کی نماز جنازہ پڑھی اس پڑھنے والے کی مغفرت ہو گئی۔ اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ایک گہری بات جو سامنے آتی وہ یہ ہے کہ مرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بالکل عوام میں اور گئے گزرے بھی اس میں ہوتے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے ان کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے جن کی نماز جنازہ پڑھی، مگر کچھ اللہ کے وہ محبوب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں حاضری سے آدمی کی قسمت کا تارا چمکنے لگتا ہے، جن کی بارگاہ میں پہنچنے سے آدمی رحمت الہی کا خزینہ جمع کر کے پلٹتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ جو پڑھے گا وہ اپنے لیے سامان مغفرت اکٹھا کرے گا، سمجھ گئے؟ تو اس وجہ سے مجھے افسوس زیادہ کہ ایک
ایک اچھا موقع ہاتھ سے چلا گیا کہ میں اپنے لیے کچھ سامان آخرت بڑھا لیتا۔ بہرحال رفیقان ملت کل کا وقت ہو گیا ہے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا یہی میرے لیے اور آپ کے لیے کافی، جس کا حاصل یہ ہوا کہ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرو، اللہ کا خوف، آقا کائنات کی محبت سے اپنے دل کو اور اپنے وجود کو منور بناؤ، تو یہ چیز آپ کو دنیا میں بھی رحمتوں سے مالا مال کرے اور آخرت تو سبحان اللہ۔ اور برزخ میں یہ سب سے بڑا مسئلہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اول منزل الآخرہ، آخرت کے سفر کا سب سے پہلی منزل قبر۔ اس میں جو آدمی کامیاب ہو گیا آگے کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور اس میں جو آدمی پھنس گیا تو آگے اور زیادہ پھنستا جائے گا۔ یہ ایسی جگہ تو ان دونوں چیز کو ملکوف رکھیے۔ دنیا میں صرف دولت کمانا یہ کوئی کمال نہیں، دولت سے بڑی چیز آدمی کی تمانیت۔ جو آدمی غریب ہے، بیمار ہے، کمزور ہے اور اپنے دل میں اطمینان اور سکون ہے، اس پر کوئی رنج اور اپنی تنگی معاش کا کوئی الگ اس کے اوپر نہیں آتا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ۔ آپ سمجھ لیجیے کہ اس دنیا میں آپ کو کیا چاہیے۔ آپ کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی ہو جائیں، پوری دنیا کی دولت سکندر کی طرح اکٹھی کر لیں اور حکومت اتنی بڑی بنا لیں کہ مشرق سے مغرب تک اتنا فاصلہ ہو جائے کہ آپ کی حکومت میں آپ پانی نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا فاصلہ ہو جائے، اور اس سے کیا فائدہ؟ اس سے کیا فائدہ؟ کھاؤ گے اتنا، پہنے کو اتنا جتنا ایک فقیر کے لیے کافی، اس سے زیادہ جو کچھ کیا قبر میں اس سے کچھ کتنا حصہ لے کر کے گئے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی ذات سے دلوں کو اطمینان و سکون دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ہاں، سکون ہوتا ہے۔ بہت بیمار پڑ جاتا ہوں میں اور لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے آپ کی طبیعت اتنی خراب، اتنے کمزور، کیسا؟ میں نے کہا کہ سنو، یہ سب کہنے کی ضرورت حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے وہی سب سے اچھا اس نے مجھے اگر بیماری میں رکھا ہے تو یہ میرے لیے سب سے بہتر بات ہے۔ میرے حق میں اگر یہ برا ہوتا تو یہ نہیں آتی، یہ اس لیے بہتر ہے۔ حضور رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی ٹھوکر، کوئی تکلیف، کوئی زخم، کوئی
بیماری اگر پکڑتی ہے تو اللہ تعالی اس کی مغفرت کی موسلا بارش سمجھیے اگر آدمی کو یہ تمانیت حاصل ہے تو اس کے بعد اپنی بیماری کا رونا نہیں یہ اپنا اب کیا کروں یہ سب نے شکوا شکایت کیا اس رب نے ہی تو یہ سب کیا جو کیا اللہ تبارک و تعالی بس مجھے دکھ جب ہوتا ہے تو اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ہو کر کیوں کبھی غیروں کے دامن میں پہنچ یہ مجھے کہ کیونکہ یہ چیز اللہ کو پسند اس لیے غیروں سے دور رہو اور اللہ والا وہ ہے جو اللہ کو صحیح طور پر اللہ کے دشمنوں سے اور رسول اللہ کے دشمنوں سے جو قریب ہے وہ یقیناً اللہ سے اس سے زیادہ جتنا اس دشمن سے اس لیے اپنے آپ کو ایسے حضرت مولانا مجیب علی صاحب علیہ رحمت و رضوان شہباز انہی خوبیوں کے حامل اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اور تمام اہل سنت و جماعت کو ہمارے پیشواؤں کے نقشے قدم پر اور انہی کی طریقہ تعلیم پر مصروف رکھے وصلی اللہ تعالی وقاسم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.